अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मॉर्निंग सिकनेस। छोटा सा टॉपिक है, इतना लंबा चौड़ा मैंने ब्रीफ नहीं करना है। मैं मॉर्निंग सिकनेस के हवाले से सिर्फ आपको 5-6 मेडिसिन के हवाले से बताऊंगी कि ये वो 5-6 मेडिसिन हैं जो मॉर्निंग सिकनेस में बड़ी ही कामयाबी के साथ और बड़ी ही कसरत के साथ इस्तेमाल होती हैं। थोड़ा सा मैं आपको मॉर्निंग सिकनेस के हवाले से बता दूं कि मॉर्निंग सिकनेस कहते किसे हैं। अगर हम बिल्कुल इसका एग्जैक्ट तर्जुमा करें तो इससे मुराद हामिला की मतली और कै है कि हामला खातून औरत जब प्रेग्नेंट होती है तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा हार्मोनल चेंजेस आती हैं और खातून की जो बॉडी है उस हार्मोनल चेंज को बर्दाश्त नहीं कर पाती, जिसके नतीजे में उसको मुसलसल मतली या कै की प्रॉब्लम सामने आती है। और आम तौर पर ये मतली और जो कै है या ये जो मॉर्निंग सिकनेस है ये पहले 3 महीने में होती है, यानी जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें जो खातून है वो इस मर्ज में मुब्तला होती है। कहते तो इसको मॉर्निंग सिकनेस है और मॉर्निंग से चूंकि सुबह मुराद ली जाती है तो इसको आप इस तरह भी कह सकते हैं कि जब खातून जो हामिला है सुबह उठती है तो सुबह उठने पर जो उसकी तबीयत खराब होती है उसको मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं। लेकिन ये कोई रूल नहीं है कि सुबह अगर उठने पर तबीयत खराब हो रही है तो हम उसको मॉर्निंग सिकनेस कहेंगे। अगर खातून की तबीयत दोपहर में खराब हो रही है, शाम में खराब हो रही है, रात के वक्त खराब हो रही है, यानी उसे मुसलसल मतली और कै किसी कैफियत आ रही है, तो जो भी कैफियत दिन के किसी भी हिस्से में आएगी, किसी भी वक्त आएगी, वो जो मर्ज है वो मॉर्निंग सिकनेस कहलाएगा। कुछ खवातीन ऐसी होती हैं जिनको 9 महीने मतली रहती है, कुछ को 7 महीने तक मतली और कै की प्रॉब्लम रहती है, और जिस तरह मैंने कहा कि कुछ 9 महीने तक मुसलसल कै करती हैं और किसी तौर पर भी उनकी कै नहीं रुकने में आती, ये भी मॉर्निंग सिकनेस में आता है। आमतौर पर इसकी वजह मैंने जिस तरह आपको बताई कि हार्मोनल चेंजेस ही हैं जो बॉडी बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो हमारे पास होम्योपैथी में इस मर्ज के लिए बेशुमार तो नहीं मैं कहूँगी, चंद एक ऐसी बेहतरीन दवाइयाँ हैं जिनसे आप कभी भी नाकाम नहीं होंगे और वो मेडिसिन आपको कभी भी मायूस नहीं करेंगी। जब भी आपके पास हामला औरत इस मर्ज के साथ आए, आपने ये चंद एक 5 के 6 मेडिसिन है जिनके हवाले से मैं आपको बताने लगी हूँ, इनको आप अपने जहन में रख लीजिए। बेशक अपनी डायरी के ऊपर नोट कर लीजिए, अपने क्लिनिक पे किसी कागज पे लिखकर चिपसा कर लीजिए टेप के साथ, अपनी छोटी सी जो आपने फार्मेसी बनाई है, जो आपका डिस्पेंसिंग एरिया है, और जब भी हामला औरत आपके पास आए आप इन मेडिसिन में से उसकी सिलेक्शन कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपको कभी भी नाकामी नहीं होगी। मुसलसल मतली और कै की जो टॉप ग्रेड मेडिसिन है वो आप सब जानते हैं, वो एपिकॉक है। लिहाजा जो पहली मेडिसिन आपके जहन में आनी चाहिए हामला औरत के हवाले से, जब वो आपके पास आके मतली की शिकायत करे, कै की शिकायत करे, मुसलसल मतली उसको हो रही हो, और मैं एपिकॉक के हवाले से हमेशा कहती हूँ कि एपिकॉक इज इक्वल टू मतली 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 कै मतली कै मतली 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 कै मतली, यानी एपिकॉक में मतली और कै के अलावा कुछ पाया ही नहीं जाता है। तो जब भी हामला औरत आपके पास आएगी तो पहली जो मेडिसिन आपके जहन में आनी चाहिए वो एपिकॉक है। दूसरी मेडिसिन जो बड़ी ही कामयाबी के साथ मॉर्निंग सिकनेस में इस्तेमाल की जाती है वो सिपिया है। सिपिया जो है वैसे भी उस खवातीन की मेडिसिन कहलाती है, लिहाजा इस मेडिसिन में हमल के हवाले से भी बहुत ज़्यादा सिम्टम्स मिलते हैं। हामला खातून जो होती है इसमें जो मतली पाई जाती है वो इस हवाले से है कि वो जब भी ग़िज़ा के हवाले से सोचती है या जब ग़िज़ा को देखती है तो वो बीमार हो जाती है, यानी उसको मतली होना शुरू हो जाती है, उसको कै होना शुरू हो जाती है। अगर किचन में खाना पक रहा है और वो किचन में नहीं भी है, कहीं दूर है, और उसको खाने की खुशबू भी आती है, तो वो खाने की जो खुशबू जो है वो भी उसको मतली और कै में मुब्तला कर देती है। तो लिहाजा हामला खातून के लिए आपने मेडिसिन की जब सिलेक्शन करनी है मॉर्निंग सिकनेस के लिए तो आपने सिपिया को नहीं भूलना है। तीसरी हमारी जो होम्योपैथी मेडिसिन जो इस्तेमाल होती है ये मॉर्निंग सिकनेस के लिए वो कॉल्चिकम है। कॉल्चिकम में भी जो हामला खातून है खुराक से एक तरह से नफरत पाई जाती है उसमें,
اور خاص طور پر پکتی ہوئی خوراک جب جو ہے اس کی سمیل اس عورت کو جاتی ہے جو پریگننٹ ہے تو اس کی شدت سے یعنی کہ تکلیف اتنی شدت سے بڑھتی ہے کہ وہ بے ہوش بھی ہو سکتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ غذا جو ہے اس کو متلی کر رہی ہے, غذا کی خوشبو جو ہے اس کو سونگ اس کی خوشبو سے اس کو کہہ آ رہی ہے, لیکن کولچیکم کی جو پیشنٹ ہے وہ اس خوشبو سے اس کو تو وہ بو لگ رہی ہوگی نا, لیکن چونکہ کھانا جب پکتا ہے تو وہ بو نہیں ہوتی, کھانے کی جو خوشبو ہے جو اس کو بو لگ رہی ہے اور اتنی بری اس کو وہ خوشبو لگتی ہے کہ نفرت کرتی ہے اس کھانا پکنے کی خوشبو کے ساتھ کہ مریضہ جو ہے بے ہوش ہو جاتی ہے. خاص طور پر اگر مچھلی پک رہی ہو, چربی والا گوشت پک رہا ہو یا انڈے پک رہے ہوں تو یہ چیزیں جو ہیں اس کی علامات میں بہت زیادہ اضافہ کر دیتی ہیں. تو جب بھی آپ نے حاملہ عورت سے کیس ٹیکنگ کرنی ہے تو آپ نے اس سے پوچھنا ہے کہ کھانا پکنے کی خوشبو یا کھانے کی خوشبو جو ہے اس کو تنگ تو نہیں کرتی. اگر وہ یہ کہے کہ جب کھانا پکتا ہے تو مجھے اس کی خوشبو چڑھتی ہے یا مجھے اس کی بو آتی ہے اور میری طبیعت خراب ہوتی ہے تو آپ نے کولچیکم کو نہیں بھولنا ہے. ایک اور بہترین ہماری میڈیسن جو ہے جو مارننگ سکنس کے لیے استعمال ہوتی ہے وہ امائیگڈالس پرسیکا ہے. اس میں بھی مسلسل وامٹنگ پائی جاتی ہے اور اس کی جو مریضہ ہے یہ بھی خوراک کو برداشت نہیں کر پاتی ہے. خوراک کی بو جو ہے اس کو چرتی ہے اور اس کی متلی اور اس کی کہہ نہیں رکتی ہے. لیکن اس میڈیسن میں ایک اور بڑا ہی اسٹرانگ سمٹم پایا جاتا ہے جس کی بنیاد پر آپ اس میڈیسن کو بڑی ہی کامیابی کے ساتھ استعمال کروا سکتے ہیں کہ آپ اپنے پیشنٹ سے پوچھیں کہ اسے ہر چیز کھانے سے متلی ہوتی ہے یا کیا ہوتی ہے. اگر وہ آپ کو یہ کہے کہ ایون میں پانی بھی پیتی ہوں, میں 2 گھونٹ پانی کے پیتی ہوں اور فوری طور پر مجھے کیا ہو جاتی ہے, تو یاد رکھیے وہاں پر جو میڈیسن استعمال ہوگی وہ امائیگڈالس پرسیکا ہوگی. یعنی یہ اس میڈیسن کا کریکٹرسٹک ہے کہ پیشنٹ خاتون جو ہے کچھ بھی کھاتی ہے کچھ بھی پیتی ہے فوری طور پر کیا کر دیتی ہے. اور یہ پانی پینے کے حوالے سے یا کچھ بھی کھانے کے حوالے سے میں ضمنی طور پر ایک بات بتا دوں کہ یہ سمٹم اگر کسی بچے میں بھی پایا جا رہا ہے تو وہاں پر بھی آپ یہ میڈیسن استعمال کر سکتے ہیں. آج کل جیسے سردی کا موسم ہے, حالانکہ یہ میرا اس وقت ٹاپک تو نہیں ہے لیکن میں پھر بھی ضمنی آپ کو ایک بات بتا رہی ہوں کہ آج کل جیسے سردی کا موسم ہے اور چھوٹے بچوں کو سردی لگ جاتی ہے اور بار بار کیا کرتے ہیں, پانی کا ایک گھونٹ بھی لیتے ہیں اور فوری طور پر کیا کر دیتے ہیں, تو وہاں آپ اپنے چھوٹے بچوں کو یہ میڈیسن استعمال کروائیے. یہ میڈیسن جو ہے ان کی کہہ کو, ان کی جو وامٹنگ ہے اس کو روک دے گی. تو آپ نے حاملہ عورت کے لیے مارننگ سکنس میں اس میڈیسن کو نہیں بھولنا ہے. ایک اور میڈیسن جو مسٹ ہے جو مارننگ سکنس کے لیے استعمال کی جاتی ہے وہ ہے سمفورک کارپس. یہ ہماری میڈیسن جو ہے یہ استعمال ہی مارننگ سکنس کے لیے ہوتی ہے. اس میں بھی مسلسل کہہ پائی جاتی ہے. حاملہ عورت جو ہے اس کے منہ میں کھٹا پانی بڑھتا ہے, ذائقہ جو ہے وہ اس کا کروا ہو جاتا ہے, متلی ہوتی ہے, خوراک سے نفرت پائی جاتی ہے اور اس میڈیسن کو ان علامات کی بنیاد پر کامیابی کے ساتھ استعمال کروایا جاتا ہے. یعنی یہ میڈیسن جو ہے یہ ہے ہی مارننگ سکنس کے لیے. چھوٹی سی ایک میڈیسن ہے, اگر آپ اس میڈیسن کو پڑھیں تو آپ کو اس میں زیادہ سمٹمز نہیں ملیں گے, لیکن وامٹنگ کے حوالے سے آپ کو اس میں نمایاں سمٹمز ملیں گے, مارننگ سکنس کے حوالے سے ملیں گے, حاملہ خاتون کی مسلسل متلی کے حوالے سے, کہہ کے حوالے سے آپ کو یہ سمٹمز ملیں گے. اور جو دوسری چیز جو اس میں پائی جاتی ہے وہ یہی کہ خاتون جو ہے سپیا کی طرح, کولچیکم کی طرح خوراک سے اس کو نفرت ہوتی ہے, غذا کی طرف رجحان نہیں ہوتا ہے, تو ہم اس میڈیسن کو مارننگ سکنس میں بڑی ہی کامیابی کے ساتھ استعمال کرواتے ہیں. ہومیوپیتھی کا ایک خاصہ ہے کہ ہم اکارڈنگ ٹو سائن اینڈ سمٹم کسی بھی میڈیسن کو استعمال کروا سکتے ہیں. اور یہ بات میں ہمیشہ اپنے لیکچرز میں کہتی ہوں کہ آپ کامیابی کے ساتھ کسی بھی میڈیسن کو اکارڈنگ ٹو سائن اور سمٹم یا کسی بھی میڈیسن کے کریکٹرسٹک سمٹمز کے اوپر استعمال کروا سکتے ہیں. مارننگ سکنس میں ہم کاربوویج کو بھی استعمال کرواتے ہیں. اب کاربوویج کہاں استعمال ہوگی؟ کاربوویج کے ساتھ ہم چائنا کو بھی استعمال کرواتے ہیں. کاربوویج اور چائنا اس مارننگ سکنس میں استعمال ہوتی ہیں جس کے ساتھ پیشنٹ کا بلڈ پریشر بہت زیادہ لو ہوا ہوتا ہے, اور لو بلڈ پریشر کی بہترین میڈیسن جو ہے وہ کاربوویج اور چائنا ہے.
لہذا اگر مارننگ سکنس میں بلڈ پریشر لو پایا جا رہا ہے تو جہاں آپ نے دوسری میڈیسن کا انتخاب کرنا ہے وہاں آپ نے کاربو ویج اور چائنا کو بھی اپنے ذہن میں رکھنا ہے. اسی طرح اگر حاملہ خاتون کی زبان کے اوپر آپ کو سفید رنگ کی طے چڑھی ہوئی نظر آتی ہے تو آپ سب کو معلوم ہونا چاہیے بینگ اے ڈاکٹر کہ سفید رنگ کی جو طے چڑھتی ہے زبان کے اوپر وہ اینٹم کروڈم کا خاصہ ہے. تو میں آپ کو یہ کاربو ویج اور چائنا میں نے اس لیے ان کا ذکر کیا کہ عام طور پر مارننگ سکنس کے ساتھ حاملہ عورت کا جو ہے بلڈ پریشر لو آتا ہے تو آپ نے کاربو ویج اور چائنا کو نہیں بولنا ہے. باقی سائن اور سمٹم کے مطابق آپ کوئی بھی میڈیسن استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں آپ کو گارنٹی کے ساتھ یہ بات کہتی ہوں کہ جو میں نے آپ کو 3-4 میڈیسن بتائی ہے، سپیا میں نے آپ کو بتائی ہے، سمفوڈی کارپس میں نے آپ کو بتائی ہے، امائیگڈالس بتائی ہے، ایپیکاک ہے، کالچیکم ہے، یہ میڈیسن آپ کو کلینکلی کبھی بھی مایوس نہیں کریں گی. آپ نے جب بھی حاملہ عورت کی میڈیسن کی سلیکشن کرنی ہے آپ نے ان 5-6 میڈیسن کو لازمی اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور آپ دیکھیے کہ انہی میں سے 2-3 میڈیسن استعمال کروا کر آپ ان کے سمٹمز کو کور کر جائیں گی. باقی شفا اللہ کی جانب سے ہے، ہمارا کام تو کوشش کرنا ہے اور آپ تک اپنا علم پہنچانا ہے. اگر میں اپنی کلینکلی بات کروں تو یہ میڈیسن جس طرح میں آپ کو بتا رہی ہوں یہ بہت ہی کامیابی کے ساتھ استعمال ہوتی ہیں، یہ بڑے اچھے ریزلٹس دیتی ہیں. باقی حتمی کام تو اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہے شفا دے، جس کی چاہے شفا روک دے. ہمارا کام کوشش کرنا ہے اور انشاءاللہ ہم کوشش کرتے رہیں گے. آپ ان میڈیسن کو ضرور پڑھیے گا، ضرور دیکھیے گا اور جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ لکھ کر اپنے پاس رکھ لیجئے کہ آپ کے پاس جب بھی کسی پریگننٹ وومن نے آنا ہے، جب بھی کسی پریگننٹ وومن نے مارننگ سکنس کے مسائل کے ساتھ آنا ہے تو آپ کو ان مسائل کا حل انہی میڈیسنز میں ملے گا. شکریہ.